السلام ولیسع ویونس ولوطا، اور یسع اور السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں، سارے کے سارے ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں جو کہ بنی اسرائیل کہلائے ہیں، اور ان میں سے جو ان کا دوسرا بیٹا تھا اسماعیل علیہ السلام، ان میں سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں جو کہ بنی اسماعیل کہلائے ہیں۔ اولاد یعقوب بھی حضرت اسماعیل اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، اور ان کے اندر سے جتنے پیغمبر آئے ان کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اولاد یعقوب بھی کہا جاتا ہے، اور یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دلیلیں دی ابراہیم علیہ السلام کو۔ کون سی ان کو اللہ نے دلیلیں دی تھی؟ کہ ان کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ جب ان کو آگ میں گرایا گیا تو اللہ نے وہاں پہ ان کو بالکل بھی تھوڑی سی بھی آگ نہیں لگنے دی، وہاں پہ اللہ نے ان کو بچایا۔ یاد رکھیں جو مطلب کہ معجزہ ہوتا ہے نا وہ نبی کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر قدرت اللہ کی ہوتی ہے۔ اکثر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کا معجزہ، اللہ کا معجزہ نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ آنٹی فوزیہ مائک بند کریں اپنا۔ اللہ کی قدرت ہوتی ہے اور نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ جس نبی کو بھیجا گیا اس کو اس وقت کے حساب سے معجزے دیے گئے، یعنی جو اس دور میں بہت زیادہ چیز مشہور ہوتی تھی نا وہی چیز دی گئی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگری سکھائی گئی، جیسے کہ وہ مطلب ان کے دور میں جادوگری کا بہت زیادہ رواج تھا، یعنی ان کو اس حساب سے معجزے دیے گئے جو کہ ایسے لگتا تھا جیسے جادو ہے، لیکن وہ جادو نہیں تھا، وہ نبی کا معجزہ تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہ جو فنکاریاں تھیں بہت زیادہ ظاہر کی جاتی تھی، جیسے مردوں کو زندہ کرنا یا کن کہہ کے چیزیں پیدا کرنا۔ وہ پیدا تو حضرت اللہ تعالیٰ ہی کرتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتی تھی، وہ اللہ کے حکم سے ہوتی تھی۔ جیسے کم باذن اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اب مردہ جو زندہ ہو گیا۔ یعنی ہر نبی کو اس کے وقت کے حساب سے معجزہ دیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شعر و شاعری بہت چلتی تھی، اس لیے ان کو قرآن مجید ایسا دیا گیا، ایسی کتاب دی گئی کہ کوئی شعر ان کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ ایون کہ جب کفار مکہ سے کہا گیا کہ آپ اس قرآن مجید جیسی ایک ہی آیت بنا رہے ہیں، جب انہوں نے کہا نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید اللہ نے نازل نہیں کیا بلکہ تم خود ایک جادوگر ہو اور تم خود اپنے پاس سے بناتے ہو، جب آپ کو یہ بات کہے گی تو آپ خاموش ہو گئے، تو اللہ نے پھر قرآن مجید نازل کیا تھا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ پہلے اس پارے کی آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے نا کہ یہ قرآن مجید جو ہے مطلب کہاں سے آیا ہے، یعنی کہ خود اس نے بنایا ہے، تو میں تم سب کو ایک بات کہتا ہوں، تم سارے مل جاؤ اور اپنے گواہوں کو بنا لو، اپنے بڑوں کو بٹھا لو، سارے مل کے صرف ایک آیت بنا کے دکھا دو۔ اس نے تو پورا قرآن مجید بنا لیا تمہارے بقول، تو تم لوگ ایک آیت ہی بنا کے دکھا دو۔ تو وہ سارے مل کے کہا میرا نبی تو اکیلا ہے، تو میرے نبی نے نہیں بنایا، یہ میں نے آسمان سے نازل کیا، لیکن اگر تمہیں کوئی اس طرح کا ڈاؤٹ ہے تو تم لوگ ایک ہی آیت بنا کے دکھا دو۔ اب وہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک آیت انہوں نے بنائی تھی سورہ قاریہ کے وزن پہ، اور وہ ایسی بنائی تھی کہ جب وہ پڑھتے تھے تو خود ہی اتنا ہنستے تھے کہ ایک دوسرے کے اوپر گرتے تھے، یعنی ان کو خود ہی اپنی بات عجوبہ لگتی تھی، مزاحیہ لگتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا قرآن دیا گیا جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکا۔ تو ہر نبی کو ایسے ہی دیے گئے، لیکن ہر نبی کا پہلا کلمہ جو تھا نا وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ، اور دوسرا کلمہ ان کا کیا تھا، دوسرے کلمے کا دوسرا جو تھا حصہ اس کا کیا ترجمہ تھا، یا تو موسیٰ کلیم اللہ، یا پھر عیسیٰ روح اللہ، یا ابراہیم خلیل اللہ۔ یعنی پہلا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اپنا نام ساتھ لگاتے تھے، جیسے ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. یعنی توحید ایک ایسی چیز تھی جو شروع سے لے کے اب تک پہنچائی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے تو ایک آپ کے سامنے مسافر آیا اور اس نے نا مطلب کہ سوار پہ تھا. آپ نے پوچھا کیا ارادہ ہے, کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں فلاں جگہ سے آیا ہوں, اپنے بیوی بچوں کے پاس سے آیا ہوں. کہاں جانے کا کہاں ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نا سنا ہے کہ ایک نبی ہے جو کہ مکہ میں, اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میں اس کی جانچ پڑتال کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا تم بالکل صحیح جگہ پہ آئے ہو. تو اس نے بھی آپ سے پوچھا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں واقعی اللہ کا نبی ہوں, سچا نبی ہوں میں. کیا آپ ہمیں کیا تعلیم دیتے ہو؟ تو پھر آپ نے اس کو توحید کی دعوت دی اور ساتھ میں کہا کہ نماز پڑھنی ہے اور روزہ رکھنا ہے اور جو اسلام کی 5 بنیادیں ہیں وہ بتائی, حج کرنا ہے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ دینی ہے. یہ باتیں جب اس کو بتائی نا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ایسے ہی کروں گا. ابھی وہ سیکھ رہا تھا تو اونٹ کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا, تو اس کا نا جو اونٹ تھا نا وہ اس کا پاؤں ہلا تو یہ اپنی بے دہانی میں بیٹھا ہوا تھا, اس کا دھیان نہیں تھا اور یہ اونٹ سے گر گیا. یعنی اللہ کا حکم بھی یہی تھا. یہ جب گر گیا تو اونٹ کا نا پاؤں اس کی گردن پہ آ گیا. آپ نے صحابہ اس کا پکڑو اسے, صحابہ بھاگے فٹافٹ اس کی طرف. آپ بھی گئے, جب دیکھا اس کی روح نہ نکل چکی تھی. جب آپ پاس گئے تو پہلے تو آپ نے منہ دوسری طرف کر لیا, پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم نے پوچھا نہیں کہ میں نے یہ جو منہ دوسری طرف کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ جب اس کی جان نکل رہی تھی اس کے پاس 2 فرشتے آئے تھے اور وہ اس کو جنت کے میوے کھلا رہے تھے. کیونکہ یہ جب گھر میں سمجھ گیا کہ جب یہ گھر سے آیا تھا تو بھوکا تھا, یہ جنت کے میوے کھا رہا تھا. تو اے میرے صحابہ, یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا لیکن شرک نہیں کیا, ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا, اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے عمل تھوڑا کیا لیکن جنتی بن گیا. اب دیکھیے اس نے عمل تو بھی کیا ہی نہیں تھا. یہ وہ شخص ہے جو ہمارے ہاں حدیث مشہور ہے نا کہ من آخرہ کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ, جس کا آخری کلمہ لا الہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ ہے وہ شخص جس کو پہلے اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا, اب اس نے جانچ پڑتال کی, اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا, جنت میں چلا گیا. ٹھیک ہے نا. ایک آج کے دور کا مسلمان ہے جو دل کی گہرائیوں سے کلمہ پڑھتا ہی نہیں ہے, جو لا الہ کو مانتا ہی نہیں ہے, جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ بھی پڑھی جا رہا ہے سارے شرک کے کام بھی کری جا رہا ہے, تو اس کے کلمے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کا کلمہ تو اس کو روک ہی نہیں رہا اس کی برائی سے, اس کا کلمے کا مقصد تو پورا ہی نہیں ہو رہا. کلمے کا مقصد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, جبکہ اس کے ہزاروں معبود بنے ہوئے. لہذا اگر انسان کا کلمہ درست ہے پھر وہ جنت میں جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہم حدیث پڑھے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جب پیغمبر بنے ان کے بعد اللہ نے ان کو درجات دیے, ان کی قوم کے اندر کیسے کیسے درجات دیے کہ وہ مطلب کہ آگ میں گرے وہاں سے بچ گئے, اور بیٹا ذبح ہونے لگا وہاں سے بچ گیا, بیوی کو جنگلوں میں چھوڑ کے آئے وہاں سے اللہ نے بچا لیا. یعنی یہ سارے درجات اللہ نے ان کو دنیا میں بھی دیے اور آخرت. اور اگر ہم ان باتوں کو سوچتے ہیں, ہم کہتے ہیں ان باتوں سے بڑی تو آزمائش ہی کوئی نہیں ہے, جبکہ آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو درجات کہا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ربک حکیم علیم, شک اللہ جو ہے نا وہ حکمت والا جاننے والا ہے. جس شخص کو حکمت اور تحمل دے دیا گیا نا اس کو سب سے بڑی چیز مل گئی ہے. ایک اپنے اندر حکمت رکھا کرے, ایک تحمل. اب آپ کے سامنے ایک بندہ ہے جو جاہلیت دکھا رہا ہے, تو کیا آپ بھی جاہلیت دکھائیں گے؟ نہیں, آپ کے اندر ایسی حکمت ہونی چاہیے کہ آپ اس کی جاہلیت کو ٹھیک کر لو, اس کی جاہلیت کو ختم کر دو, ایسے طریقے سے اس کے ساتھ بات کرے, ایسی عزت سے پیش آئے کہ وہ اپنے رویے پہ خود ہی شرمندہ ہو جائے. حکمت جس کو دے دی گئی اس کو دین کی سمجھ بھی ساتھ دے دی گئی. اور تحمل سے مراد آپ نے فرمایا تھا شیخ عبد القیس جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا انسان ہے, اللہ کو اس کی 2 خوبیاں بڑی پسند ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون سی خوبی ہے؟ کہا ایک تحمل اور ایک نرم مزاجی. یعنی یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. جس کے اندر آ گئی, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی بار بار یہ آیا کہ وہ بہت زیادہ تحمل مزاج سے, وہ بہت زیادہ تحمل مزاج, ان کا تحمل ہی تھا نا, ان کا اخلاق ہی تھا کہ لاسٹ ٹائم جب ان کے باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا, انہوں نے کیا کہا کہ بابا جی آپ کو سلام ہو, میں جب تک زندہ رہوں گا میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. جبکہ آج کی اولادیں لڑکے نکلتی ہیں, گھر مانگتے ہوئے نکلتی ہیں, شور شرابہ کرتے ہوئے نکلتی ہیں.
اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے پھر اس کو اسحاق دیا. اسحاق جب ان کی پیدا ہوا اس وقت ان کی عمر 100 کے قریب تھی. جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر آتی ہے 80 سال کے قریب. اور ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ جب ہم 80 کے قریب ہوتے ہیں تو ہماری تو مقولہ مشہور ہے کہ ٹانگیں جو قبر میں ہوتی ہیں. مطلب کہ ایج اتنی زیادہ ہو جاتی تو ہم کہتے ہیں تم شادی بھی نہ کرو اور اب تو تمہاری ایج ہوگی تم آخرت کی تیاری کرو. اگر وہ کچھ غلط کر رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں بھائی سوچو تمہارا آخری ٹائم قریب ہے تم کیا کر رہے ہو. یعنی ہمارے یہاں اس ایج پہ نا اس طرح کی سوچ بن جاتی ہے چونکہ ہماری عمر ہی یہاں تک پہنچتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 60 سال ایج تھی تو ہماری امت کی ایج جو ہے نا وہ بہت کم ہے, عمر بہت تھوڑی ہے. ٹھیک ہے, تو جو پہلی امتیں تھی ان کی عمریں بہت زیادہ تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تو تبلیغ کی تھی اور اس کے بعد بھی ان کی ایج تھی. اسی طرح باقی پیغمبر بھی تھے, کافی ایج تھی ان کی. تو اس بیس پہ 80 سال کو اگر یہ کہا جائے کہ اتنی دیر بعد تو ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی عمر میں جا کے دیا اتنی دیر بعد. یعنی 80 سال وہ انتظار کرتے رہے. ان کے حساب سے ابھی ان کی عمر بڑھاپے میں پہنچ گئی تھی لیکن اتنی نہیں جتنی ہماری پہنچی تھی کیونکہ ان کی عمر ہی بہت زیادہ ہوتی تھی. اس عمر میں جا کے اللہ نے ان کو اسحاق علیہ السلام دیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سب کو ہدایت دی تھی. یعنی یہ سارے کے سارے جو میرے نبی ہیں یہ ہدایت پہ تھے. اور 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں دنیا میں, 1,24,000. ان میں سے تقریباً 27 یا 28 یا 30 لگا لیں جن کا نام, زیادہ تر 28 کی روایات آتی ہے جن کا نام قرآن مجید میں آتا ہے, احادیث سے ملتا ہے. اس کے علاوہ باقی پیغمبروں کا نام کسی کا حدیث میں سے ملتا ہے, نہیں تو ان کے نام ہمیں نہیں ملتے. ہمیں صرف قرآن نے بتایا کہ اللہ نے اتنے پیغمبر بھیجے ہیں اور ہم اس پہ ایمان لے آئے. اور وہ سارے کے سارے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے تھے, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے, سارے بنی اسرائیل کہلائے ہیں. سب نے بنی اسرائیل میں اتنے پیغمبر آئے کہ ایک پیغمبر صبح آتا تھا اور ایک شام آتا تھا. وہ صبح کا صبح قتل کر دیتے تھے, شام کا شام کو قتل کر دیتے تھے. اور قتل کرتے تھے تو پھر اتنے دھڑلے سے بیٹھ کے دیدہ دلیری کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, اپنی چیزیں سیل کرتے تھے کہ پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنا بڑا کام کر کے آئے. اسی لیے ان کے اوپر کبھی خون کا عذاب آیا, کبھی جوؤں کا عذاب آیا, کبھی کون سا عذاب آیا. یعنی ان کے اوپر بھی بہت زیادہ عذاب آئے. سب سے زیادہ عذاب بنی اسرائیل پہ آئے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر. نوح علیہ السلام بھی آتا ہے اور ایک اور روایت آتی ہے کہ وہ پیغمبر آئے تھے. آدم علیہ السلام تو ہمارے باپ کہلائے نا, ان کی اولاد میں سے آگے نوح علیہ السلام تھے جن کا بیٹا کافر نکل آیا تھا. اور ان کی قوم نے مطلب کہ شرک کرنا شروع کر دیا تھا. شرک انہوں نے کیا کیا, پہلے تو انہوں نے ماننا ہی نہیں. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی, ماننا ہی نہیں انہوں نے, ان کے اوپر عذاب آ گیا اللہ کا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں ان کی قوم نے بت بنا لیے تھے, یاغوث, یعوق و نصر, اور یہ بت بنا لیے تھے. یہ ان کی جو مطلب کہ عالم تھے نا وہ تھے. اب جو ان کے عالم تھے نا وہ بھی فوت ہو گئے تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہمارے نبی بھی چلا گیا ہمارا اور ہمارے عالم بھی فوت ہو گئے, اب ہم کہاں سے دین سیکھیں گے. پھر نہ شیطان ان کے سامنے انسانی شکل میں آیا, آ کے کہنے لگا کہ تم پریشان ہو اس بات میں. انہوں نے کہا ہاں. تو میں تمہاری اس پریشانی کا حل نکال دیتا ہوں. کہتے کیا حل ہے میری اس پریشانی کا؟ اس نے کہا حل یہ ہے کہ تم ایسے کرو کہ ان اپنے عالموں کی تصویریں بنا لو. اب انہوں نے کہا ہمارے پاس تصویریں تو ہے ہی نہیں. تو شیطان کہتا ان کے خاکے تو تمہارے ذہن میں ہوں گے نا, یعنی ان کی تصویریں تمہاری سوچوں میں تو ہوں گی نا, اس حساب سے بنا لو. جیسے آج کل نا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پرانے بزرگ فوت ہو چکے نا ان کی تصویریں نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس, لیکن انہوں نے مصنوعی اپنی خاکی تصویریں بنائی ہوئی, اپنی ذہن سے تصویریں بنائی ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ان کی تصویریں انہوں نے گھروں میں لگائی, بنائی ہوئی ہوتی سوچ کے, کھینچی ہوئی تصویر نہیں ہوتی, کیمرے والی تصویر نہیں ہوتی, کیونکہ وہ پہلے دوروں میں تو ہوتا ہی نہیں تھا. تو ایسے اپنی ذہن سے خیالی تصویر جو ہے نا وہ بنائی ہوتی ہے. تو انہوں نے خیالی تصویریں بنائی اور ان کی قبروں پہ لگا دی اور اس کی عبادت کرنی شروع کر دی, ان کو سجدے کرنے شروع کر دیے. اور آج بھی یہی حال ہے. اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ گھر میں تصویر لگی ہوئی, بلکہ ایک بار ایک عورت مجھے بتا رہی تھی کہ باجی ان کے گھر میں نا تصویر لگی ہوئی ہے اور جب وہ کھانا کھاتے تصویر کے آگے لے جاتے ہیں
تصویر پہ پھونک مارتے ہیں یا اللہ جانتا کھانے پہ پھونک مارتے ہیں، پھر بیٹھ کے وہ کھانا کھاتے ہیں اور تصویر پہ ہاتھ ڈالا ہوا انہوں نے. اور خاص کر یہ کام وہ مطلب کہ یہ دن جو ہوتا ہے جمعرات کا دن، اس دن وہ کرتی ہے. یعنی آج بھی وہ جو اتنے سالوں پرانا شرک ہے نا، وہ آج بھی چل رہا ہے. حالانکہ انبیاء آئے تھے اس شرک کو ختم کرنے کے لیے، لیکن آج بھی وہ جاری ہے. کیونکہ جب تک شرک اتنا عام نہیں ہو جائے گا، زنا قتل چوری عام نہیں ہو جائے گی، تب تک قیامت نہیں آنی. تو یہ ساری حالات تو دوبارہ سے واپس آنے ہی ہیں. انسان نے اپنی وہ پچھلی حالت میں چلا جانا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگ مٹی کے برتن پھر سے استعمال کر رہے ہیں، پھر سے پرانے بنتے جا رہے ہیں. جو کپڑے پہلے چلتے تو آج پھر آ گئے ہیں، ان کے نئے نام آ گئے ہیں. مطلب جیسے انسان دوبارہ سے اپنی نا بیکورڈ لوٹ رہا ہے، پیچھے کو جا رہا ہے، کہ جیسے اس کے پہلے مطلب بڑے باپ دادا کرتے آ رہے تھے، چیزوں کو استعمال کرتے تھے، ویسا بنتا جا رہا ہے. تو ایسے ہونا ہی ہے. زمانہ جب اپنی حالت میں دوبارہ چلا جائے گا کہ کوئی اللہ کا نام لیوا نہیں دے گا، شرک زنا قتل عام سب کچھ ہو جائے گا، پھر یکدم سے ان کے اوپر قیامت آ جائے گی. اور جب قیامت آئے گی انسان کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ قیامت آنے لگی ہے، اچانک سے آ جائے گی. اس کے بعد کون سے نبی آئے؟ پھر داؤد علیہ السلام آئے، پھر سلیمان علیہ السلام آئے. سلیمان علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جن کی پوری دنیا پہ پیغمبری تھی. داؤد علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی آواز بہت پیاری تھی. یہ قرآن مجید پڑھتے تھے پیاری آواز کے ساتھ، تو ہر چیز سکت ہو جاتی تھی. سکت کا مطلب ٹھہر جاتی تھی. دریاؤں کا پانی ٹھہر جاتا تھا، ہوائیں رک جاتی تھی، پہاڑ بھی ان کا قرآن سنا کرتے تھے. یہ اتنا پیارا قرآن مجید پڑھتے تھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا ایک صحابی قرآن جی پڑھا تھا، تو وہ اتنا پیارا پڑھا تھا کہ آپ مطلب اس کا کھڑے ہو کے قرآن جی سننے لگے. حتی عائشہ پیچھے سے آئی، کہنے اللہ کے نبی کیا کرے ہیں؟ میں یہ میرا صحابی قرآن مجید پڑھا تھا اور مجھے بڑا پیارا لگ رہا تھا، تو میں اس کا قرآن سن رہا ہوں. اور فرمایا عائشہ میں خوش ہوں اس بات پہ. کہا کس بات پہ؟ کہ اللہ نے میری امت کو بھی پیاری خوبصورت آواز دی ہے قرآن پڑھنے کے لیے، جیسی داؤد علیہ السلام کو دی تھی. یعنی اس کو پیاری آواز دے دی گئی، اس کو داؤد کی آواز میں سے حصہ دے دیا گیا. اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی کہ ان کو مطلب کہ پوری دنیا پہ بادشاہی ملی تھی. یعنی جنات پہ، انسانوں پہ، اور جتنے بھی پرندے تھے ان سب پہ، ہواؤں پہ. جیسے آج کل ہم ایئرپلین جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، ایسے اس دور میں وہ اپنے کپڑے کو ہوا میں بچھا کے اس پہ اڑ کے سفر کر لیا کرتے تھے. جو دنوں کا مہینوں کا سفر ہوتا تھا وہ دنوں میں کر لیتے تھے اور گھنٹوں میں کر لیتے تھے. یہ ان کی خصوصیات تھی، اللہ نے ان کو عزت دی تھی. اس کے بعد ایوب علیہ السلام، ان کا خصوصیت یہ تھی کہ یہ 18 سال تک اللہ کی آزمائش میں رہے تھے. اور 18 سال کے بعد جب یہ مطلب کہ انہوں نے ایک بار دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ وہ ایسے ہوا تھا کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی نے ان کو دیکھا، کہنے لگے پتہ نہیں اس کی کون سی اس کا کون سا گناہ ہے جو اس کا یہ حال ہے. تو ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب تو لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا باپ مجھے شفا دے دے. جیسے آج کل ہم بھی نا اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، لو جی پتہ نہیں اس کا کون سا گناہ ہے، اس کو دیکھیں کبھی چارپائی سے اٹھی نہیں، جب دیکھو روتی رہتی ہے. دیکھیں اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے. تو خدا را کسی کا مذاق نہ اڑایا کرے، کیونکہ جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اس رب کی جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے کسی کا کسی وجہ سے مذاق اڑایا، جب تک وہ انسان اس وجہ میں ملوث نہیں ہو جائے گا اس کو موت نہیں آئے گی. یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے. تو لہٰذا ہرگز بھی مذاق مت اڑایا کریں. 18 سال تک یہ بیمار رہے تھے. اللہ کی آزمائش ہے. ہاں گناہوں کی سزا بھی ہے لیکن یہ فیصلے اللہ کے ہیں، یہ ہمارے فیصلے نہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہوں کی سزا ہے، یہ آزمائش ہے، یہ معاملہ اللہ کا ہے. تو اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں جب ایوب علیہ السلام دعا کی تو اللہ نے کہا اپنی ایڑی زمین پہ مارو. اور ان کو اللہ تعالیٰ ایڑیاں مارتے تو مجھے 18 سال ہو گئے ہیں، اب کیا کہا آج مارو میرے کہنے پہ. ماری تو اس کے اندر سے پانی نکل آیا زمین سے. کہا اب یہ پانی پی بھی لو اور اس میں غسل بھی کر لو. اور پانی پیا، غسل کر لیا. وہ جو بوڑھے تھے، لاغر تھے، کمزور تھے، جن سے اٹھا نہیں جاتا تھا اور بال وائٹ ہو چکے تھے، جھڑ چکے تھے، وہ سارے بال بھی دوبارہ یوں ہو گئے جیسے کہ 22 سال کا نوجوان ہوتا ہے، 40 سال کا، 20 سال کا نوجوان دوبارہ. ایون کہ ان کی بیوی آئی تو وہ پہچان نہیں سکی. اور ان کی یہ خصوصیت تھی کہ اللہ نے ان کو فوراً سے شفا دی. اور یوسف علیہ السلام ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، یہ کنویں سے باہر نکال لے گئے، ان کو وہاں پہ معجزہ ملا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کی علامتیں کیا تھی کہ ان کی علامتیں یہ تھی کہ ان کو ایک عصا دیا گیا تھا، وہ بازو وہ اگر زمین پہ رکھتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، اسدہ بن جاتا تھا. اور اگر بازو تھا وہ بغل میں دوبارہ ڈالتے تھے
تو وہ وائٹ ہو کے نکلتا تھا. یہ ان کو موزے دیے گئے تھے. اور ہارون ان کا بھائی تھا جن کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اگر آپ نے مجھے فرعون کے پاس بھیجنا ہے تو میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت دے دیں. یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر بھائی بھائی سے پیار کرتا ہے، لیکن جتنا پیار موسیٰ نے کیا اتنا تو کوئی کر ہی نہیں سکا. اس نے کیا پیار کیا کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے. آج ہم کہتے ہیں اس کے بھائی کو یہ عزت مل گئی، میرے بھائی کو یہ عزت مل گئی، یہ چیز مل گئی، ملنی نہیں چاہیے تھی. آج ہم چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن موسیٰ نے اپنے بھائی کے لیے خود نبوت مانگی تھی. تو اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. یعنی جو اللہ نے ان کو عزت دی تھی، بڑائی دی تھی، بلندی دی تھی، وہ بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں. اور آپ یاد رکھیں اگر ہم بھی نیکی کریں گے نا تو ہمیں بھی جزا ملے گی. مسرت اپنا مائک بند کرو. مائک بند. تو ہمیں دنیا میں بھی جزا دی جائے گی، انشاءاللہ ہمیں آخرت میں بھی جزا دی جائے گی اگر ہم بھی نیکی کریں گے. یہ ضروری نہیں کہ یہ انبیاء کے لیے جزا ہے، ہمارے لیے بھی ہے. اللہ کی قدرت ہوتی ہے، نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اور ولی کی کرامت ہوتی ہے. اور ولی بننے کے لیے میں آپ کو اکثر بتاتی ہوں کہ جائے نماز بچھا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اللہ کی حدیں نہ توڑیں، حرام کام نہ کریں، اور تہجد گزار بن جائیں، 5 وقت کے نمازی بن جائیں، اور حرام اللہ کے لیے بھی نہ کریں، حرام اس کے بندوں کے لیے بھی نہ کریں. یعنی شرک بھی نہ کریں اور حقوق العباد میں بھی ایسا کوئی کام نہ کریں. جو بے حیائی ہے اس سے بچیں، آپ اللہ کی ولی بن جائیں گی. آپ ہاتھ اٹھائیں گی، آپ کی دعا اللہ قبول کریں گے. اور جب دعا قبول ہو جاتی ہے اسی کو کرامت کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر آپ بھی شامل ہو سکتی ہیں. اللہ ہم سب کو شامل کر لے. اس کے بعد ہے وضع